اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 5 جمادی الاخری 1442 ہجری، 20 جنوری 2021 عیسوی، 7 گتے ماگھ 2077 وکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں، جس کی نشر و اشاعت جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے کی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں کلام کریم شاکر کا، آواز حافظ مسیح الدین بلرام پوری کی، بول ہے: نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے، نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے، دلوں کی خواہشیں تیری تجھے برباد نہ کر دے۔ نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے، نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے، دلوں کی خواہشیں تیری تجھے برباد نہ کر دے، خدا کو بھول کر انسان تو در در بھٹکتا ہے، خدا کو بھول کر انسان تو در در بھٹکتا ہے، خدا کو بھول کر انسان تو در در بھٹکتا ہے، کہیں یہ تیری غداری تجھے برباد نہ کر دے، کہیں یہ تیری غداری تجھے برباد نہ کر دے، اور نمازیں تو نہیں پڑھتا بہت معذور بنتا ہے، نمازیں تو نہیں پڑھتا بہت معذور بنتا ہے، نمازیں تو نہیں پڑھتا بہت معذور بنتا ہے، بہانہ اور معذوری تجھے برباد نہ کر دے، بہانہ اور معذوری تجھے برباد نہ کر دے، ہے فرصت تجھ کو دنیا کی نہیں ہے دین کی فرصت، ہے فرصت تجھ کو دنیا کی نہیں ہے دین کی فرصت، ہے فرصت تجھ کو دنیا کی نہیں ہے دین کی فرصت، یہ چالیں اور مکاری تجھے برباد نہ کر
چلیں اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے. کمانے کے لیے دولت تو غیرت بھول جاتا ہے. کمانے کے لیے دولت تو غیرت بھول جاتا ہے. کمانے کے لیے دولت تو غیرت بھول جاتا ہے. مجھے ڈر ہے یہ مجبوری تجھے برباد نہ کر دے. مجھے ڈر ہے یہ مجبوری تجھے برباد نہ کر دے. مگن ہے دل کی خواہش میں نہیں ہے دین سے مطلب. مگن ہے دل کی خواہش میں نہیں ہے دین سے مطلب. مگن ہے دل کی خواہش میں نہیں ہے دین سے مطلب. خدا سے اتنی بیزاری تجھے برباد نہ کر دے. خدا سے اتنی بیزاری تجھے برباد نہ کر دے. اور تجھے دولت ملی عزت ملی شہرت بھی حاصل ہے. تجھے دولت ملی عزت ملی شہرت بھی حاصل ہے. تجھے دولت ملی عزت ملی شہرت بھی حاصل ہے. یہ تیری لذتیں ساری تجھے برباد نہ کر دے. یہ تیری لذتیں ساری تجھے برباد نہ کر دے. ابھی ہے وقت شاکر تو سنبھل کر نیکیاں کر لے. ابھی ہے وقت شاکر تو سنبھل کر نیکیاں کر لے. ابھی ہے وقت شاکر تو سنبھل کر نیکیاں کر لے. گناہوں سے تیری یاری تجھے برباد نہ کر دے. گناہوں سے تیری یاری تجھے برباد نہ کر دے. نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں اور ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ سے بھی جڑے رہتے ہیں. ان کا موضوع ہے نماز کی اہمیت و فضیلت. تو لیجیے سماعت فرمائیں ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا
اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں نماز کی اہمیت کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر بار بار اور مختلف انداز سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بیان فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اسی طرح اس کا فرمان ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ انہیں محض اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک وغیرہ سے منہ موڑتے ہوئے اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ اور نماز کی شروط اور ارکان و واجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرتے رہیں، اور بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی نہ چھوڑیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں بیان فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کی حفاظت کرنے، یعنی انہیں ہمیشہ پڑھتے رہنے کی تلقین کی ہے،
خاص طور پر درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو تمام نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نمازیں ہمیشہ پڑھتے رہنے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیتے رہنے کا فرمان جاری فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں، اور انجام اہل تقوی ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہمیشہ پڑھنے کا صرف حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اس حکم پر عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ جنت میں انہی لوگوں کی عزت افزائی کی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ سورہ معارج آیت نمبر 22 سے لے کر کے 35 میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اہمیت اور نماز پڑھنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نمازیں ہمیشہ ادا کرنے والے مومنوں کو جنت الفردوس کے وارث قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 تا 11۔ ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضہ میں ہو، کیونکہ ان کے معاملہ میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ ان کے علاوہ جو کوئی اور ذریعہ تلاش کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ایسے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اور کہیں اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کو یوں بشارت سناتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی صفات کے ضمن میں اقامت نماز کا تذکرہ یوں فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 تا 4۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو مال و دولت انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ کہیں وہ متقین کی صفات کے ضمن میں نماز قائم کرنے والوں کو ہدایت یافتہ اور کامیابی پانے والے قرار دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 تا 5۔ یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو دیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیز وہ آپ کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کی صفات کے ضمن میں نماز قائم کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہوئے انہیں یوں بشارت دیتا ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ حج آیت نمبر 34 اور 35۔ کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہے، لہٰذا اسی کے فرما بردار بنو، اور آپ عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے جو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عاجزی و انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پانچوں نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے، ورنہ اگر وہ نمازوں سے غافل رہتا ہو یا ان میں سستی کرتا ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ گویا وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑا سمجھتا ہے، اور یہ بھی تکبر ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے منمانی کرے اور مرضی کے مطابق نماز پڑھے، اور اس طرح کا تکبر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ہو تو وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔
نماز اللہ کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ اس نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اور وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی تھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے پڑھی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا، جو اس کی عظمت و اہمیت کی دلیل ہے۔ ہم نے نماز کی اہمیت کے متعلق قرآن مجید کی بعض آیات ذکر کی ہیں، ورنہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشادات بہت زیادہ ہیں، بلکہ ارکان اسلام میں سے نماز ہی وہ رکن ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس فریضہ اسلام کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور کسی بھی حالت میں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، بلکہ نماز قائم کرنے یعنی اسے ہمیشہ پڑھتے رہنے کو اسلام کا بنیادی رکن اور فریضہ قرار دیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان، متفق علیہ، کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسی لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے تو آپ ان سے اس بات کا عہد لیتے کہ وہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے رہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ میں ہمیشہ نماز قائم رکھوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 524، صحیح مسلم حدیث نمبر 56۔ اور نماز کی عظیم قدر و منزلت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے آخری وصیت بھی نماز کے متعلق ہی فرمائی، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا بار بار یہ ارشاد فرماتے رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ برابر کہتے رہے یہاں تک کہ شدت مرض کی وجہ سے آپ کی زبان پر ان کا جاری ہونا مشکل ہو گیا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1625، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2698، اور اس روایت کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے
تمام مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور ان میں کسی قسم کی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں چند ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوهم الى شہادة ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اطاعوا لذلك فعلمهم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ فانہم اطاعوا لذلك فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم فانہم اطاعوا لذلك فإیاک وکرائم اموالہم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1496، صحیح مسلم حدیث نمبر 19، کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی تسلیم کر لیں تو انہیں خبردار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان میں سے مالداروں سے وصول کر کے انہی میں سے جو فقراء ہیں ان میں لوٹا دی جائے گی۔ اور اگر وہ اس میں بھی تمہاری فرما برداری کریں تو ان کے نفیس مالوں سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی گنگناہٹ تو سنی جا سکتی تھی، لیکن وہ جو کچھ کہتا تھا اسے سمجھنا مشکل تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب قریب آیا تو اچانک اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تم نفل نماز پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں؟ اس نے کہا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی روزے فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کی فرضیت سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی مال میں فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ اس کے بعد وہ آدمی جاتے ہوئے کہنے لگا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس پر نہ اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح ان صدقہ، اگر یہ واقعتاً ایسا ہی کرتا رہا تو کامیاب ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 46، صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سچے دین کا سب سے اہم فریضہ دن اور رات کی 5 نمازیں ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں اور وہ
سب سے اہم فریضے سے ہی غافل ہیں، نہ خود اس کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اپنی اولاد کو اس کا پابند بناتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے بچے کو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین۔ مسند احمد، ابو داود، صحیح الجامع للالبانی، حدیث نمبر 5868، کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں اس پر سزا دو۔ اس لیے ہمیں خود بھی پابند نماز ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بچپن سے ہی اس کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ وہ بڑے ہو کر بھی اسلام کے سب سے اہم فریضہ پر کاربند رہ سکیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے مسلمان کو اس بات کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة۔ سنن ابی داود، حدیث نمبر 1420، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیے ہیں کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، لہذا جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے گا کہ اس نے ان میں سے کسی نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے ضائع نہ کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور جو شخص انہیں ادا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر وہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا، اور جب ستون نہ رہے تو کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز نہ پڑھی جائے تو دین بھی باقی نہیں رہتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاة وذروۃ سنامہ الجہاد، کہ معاملے کی جڑ اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2616، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3973، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر بندہ اس کے حساب میں کامیاب ہو گیا تو وہ باقی اعمال میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس کے حساب میں ناکام ہو گیا تو باقی اعمال میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام اعمال بھی درست نکلیں گے، اور اگر نماز فاسد نکلی تو باقی تمام اعمال بھی فاسد نکلیں گی۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ ينظر في صلاته فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر، رواہ الطبرانی السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 1358، کہ اس کی نماز میں دیکھا جائے گا، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر وہ درست نہ ہوئی تو وہ ذلیل و خوار اور خسارے والا ہوگا۔
نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ کہ اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے جانتا ہے۔ نماز شہادتین کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5970، صحیح مسلم حدیث نمبر 85۔ نماز صغیرہ گناہوں کو دھو دیتی ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو 5 نمازیں درمیان والے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں چند احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبق من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق علیہ۔ کہ بھلا بتلاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کر لیا کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں، ذرا بھی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233 کہ 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي قبلها۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 227 کہ کوئی مسلمان آدمی جب اچھی طرح سے وضو کرے پھر کوئی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے اور بعد میں آنے والی نماز کے درمیان ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ